السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ خواتین و حضرات، حالات حاضرہ پر مشتمل پروگرام اسلام کے مطابق کے ساتھ خلیق الرحمن آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہماری خوش قسمتی ہے، ہمارے ساتھ ملک کی معروف شخصیت اور بالخصوص گلگت بلتستان کی معروف شخصیت مولانا عطا اللہ شہاب صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ مولانا عطا اللہ شاہ صاحب، میں آپ کو نبراس میڈیا، نبراس فاؤنڈیشن کے بینات میڈیا میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ مولانا عطا اللہ شہاب صاحب کا مختصر سا میں آپ کو تعارف کروا دیتا ہوں۔ مولانا بڑے آل راؤنڈر ہیں ماشاءاللہ، اور مولانا عطا اللہ شاہ صاحب کا مختصر ترین تعارف یہ ہے کہ یہ پاکستان کی عظیم اور مشہور درسگاہ جامعہ فاروقیہ کراچی کے فاضل مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید، اور کراچی یونیورسٹی سے مولانا نے ایم اے عربی بھی کیا، ایم اے اسلامیات بھی کیا، اور پوری کراچی یونیورسٹی کے اندر انہوں نے اس وقت سیکنڈ پوزیشن حاصل کی۔ مولانا کی طبیعت میں اللہ تعالیٰ نے تحریر کا ملکہ بھی رکھا ہے۔ ایک تعارف مولانا کا رہتا ہے، میں وہ بھی کروا دوں کہ مولانا فراغت کے بعد مولانا نے دینی سیاست میں قدم رکھا، بلکہ فراغت سے پہلے ہی مولانا کا تعلق جمعیت علماء اسلام کے ساتھ۔ مولانا 2 وزیر اعظم کے مشیر رہے ہیں، سید یوسف رضا گیلانی کے بھی مشیر رہے ہیں، اور اسی طرح راجہ پرویز اشرف کے بھی آپ مدیر رہے ہیں۔ مولانا ایک سیاست کے شاہ سوار ہونے کے ساتھ ساتھ تحریر کے بھی شاہ سوار ہیں۔ 3 کتابیں اس وقت منظر عام پہ آ چکی ہیں، جس میں سے ایک کتاب کا نام منزل کی تلاش۔ منزل کی تلاش، اس کا تعلق گلگت بلتستان اور قضیہ کشمیر سے، اور یہ لفظ ہی اتنا کلاسیکل ہے کہ صاف بتا دیتا ہے کہ بہرحال گلگت کے باسیوں کو اپنی منزل چاہیے، اپنے حقوق چاہیے۔ اور دوسری کتاب جو مولانا نے لکھی، چونکہ مولانا کا تعلق دینی سیاست سے ہے، اور سیاست سے ہو پھر بالخصوص دینی سیاست سے ہو، تو اس میں تو پھر جیل کی ہوا کھانی پڑتی ہے، سنت یوسفی کو زندہ کرنا پڑتا ہے۔ مولانا نے اڈیالہ جیل کی ہوا بھی کھائی ہے، تو دوسری کتاب کا نام مولانا کا گلگت سے اڈیالہ جیل تک، یہ دوسری کتاب کا نام۔ اسی طرح مولانا نے ہندوستان کا سفر بھی کیا ہے، اور تیسری کتاب ان کی سفر نامے پر مشتمل ہے، ہندوستان کا سفر نامہ، شیخ الہند کے دیس میں 7 دن۔ یہ مولانا کی اس وقت فی الحال 3 کتابیں منظر عام پہ آ چکی ہیں، اور چوتھی کتاب زیر طبع ہے، پبلشر کے ہاتھ میں ہے، اور خوش قسمتی سے پبلشر بھی ہمارے درمیان موجود ہیں جو آف کیمرہ ہیں، مولانا ندیم صاحب، اور میرے بچپن کے بیلی ساتھی اور میرے جماعتی، ہم ایک ساتھ پڑھتے رہے۔ مولانا کی آمد میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں مولانا، اور کچھ سوالات اس نسبت سے کچھ میں آپ سے کرنا چاہوں گا۔ الحمدللہ ہم تو، ہماری عزیز داری بھی ہے، رشتہ داری بھی ہے، اور زمانہ طالب علمی سے ہم ایک دوسرے کو جانتے بھی ہیں، ایک دوسرے کے سیاسی، مذہبی، دینی نظریات سے واقف بھی ہیں، تو میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کے اس دورے سے میں فائدہ اٹھاؤں، اور کچھ ہم اپنے سننے والوں کو مستفید کر سکیں آپ سے۔ کل پرسوں ہی مولانا میں ایک سعودی خاتون جو اسلام چھوڑ چکی، خاتون بھی سعودی، جو بہرحال آپ دیکھیں کہ پورے عالم اسلام کے اندر عقائد کے لحاظ سے مضبوطی دیکھی جائے تو حرمین کی نسبت سے دیکھی جاتی ہے عرب کے اندر، لیکن تعجب کی بات یہ کہ ایک سعودی خاتون ہے جو جرمن پہنچتی ہے اور اسلام کو خدا حافظ کہہ دیتی ہے، اور وہ وہاں بیٹھ کر پولیٹیکل اسلام کی بات کر رہی ہے، تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ پولیٹیکل اسلام، سیاسی اسلام، کیا سمجھتے ہیں مولانا اس پروپیگنڈے سے متعلق؟ کیا پولیٹیکل اسلام غلط ہے؟ کیا اسلام میں سیاست غلط ہے؟ کیا اسلام صرف عبادات کا مجموعہ ہے جو آپ کو مسجد کے مصلی تک محدود کر کے باہر نہیں آنے دیتا؟ کیا یہ اسلام عیسائیت کا نمونہ تو نہیں پیش کر رہی کہ آج کی عیسائیت نے عیسائیت کو
خیر آباد کہہ دیا اور اسے چرچ تک محدود کر دیا، کیا ہمارے مسلمان بھی کیا یہی ذہن تو نہیں رکھتے کہ ہم اسلام کو مساجد تک محدود کریں اور مسجد کے مصلی سے باہر نہ آنے دیں اور اقتدار کی کرسی تک اسے پہنچنے نہ دیں؟ اس متعلق آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر خلیق الرحمان صاحب، سب سے پہلے تو آپ کے مشکور کہ آپ نے اپنے اس جامع پروگرام میں ہمیں یہ اعزاز بخشا کہ ہم اپنی گفتگو، اپنے دل کے خیالات کو آپ کے اس ادارے کے تھرو اپنی قوم تک اور نئی نسل تک پہنچا سکیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، چونکہ اس وقت عالم اسلام پر جبر کا موسم مسلط ہے، موسم بھلے سے سرما کا ہو جس سے ہمارا گزر رہے ہیں، یا خزاں کا ہو، یا بہار اور کوئی اور موسم، بہرحال عالم اسلام پر اجتماعی سطح پر اس قسم کے جبر کا موسم مسلط ہے۔ تو جبر کے اس موسم کے تحت اسلام کی وہ تعلیمات جو اسلام کی حاکمیت یا اسلام کے غلبے کی عکاسی کرتی ہیں، ان کو دنیا میں معیوب تر بنا کے پیش کیا جاتا ہے، جس میں سے دو چیزیں نمبر 1 پہ، ایک جہاد، ایک سیاست۔ اللہ کمال کی بات کی۔ اور قرآن مجید کی تعلیمات کے لحاظ سے ہم اور آپ، جیسے آپ کے پروگرام کا عنوان مجھے بہت اچھا لگا، اسلام کے مطابق۔ اب میرے مطابق کیا ہے، میری حیثیت کیا ہے جو میں کہوں کہ میرے مطابق؟ اسلام کے مطابق کہیں گے تو ہماری اپنی حیثیت بن جائے گی۔ تو اسلام نے سب سے پہلے تو ایک چیز واضح کی ہے نا، ان الدین عند اللہ اسلام، ایک۔ پھر اس کے بعد دوسرا تھوڑا سا ضرب بھی لگائی کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام سے ہٹ کر کوئی اور دین اگر اس میں کوئی اچھائی ہو بھی جائے لیکن بحیثیت مجموع اس کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ اور مولانا میں تھوڑے سے آپ کی بات کو انڈوز کرتے ہوئے چھوٹی سی بات کر دوں، اگر کہیں اچھائی موجود بھی ہے تو وہ سابقہ انبیاء کی بقایا جات ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور تیسری بات جس کی طرف سوال میں آپ نے اشارہ فرمایا وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت مزید وضاحت کر کے فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے تو وہ داخل ہو جاؤ۔ یعنی آپ کے انفرادی اعمال جتنے ہیں وہ بھی بجا لاؤ، اور جو اجتماعی اعمال ہیں وہ بھی بجا لاؤ۔ ایسا نہیں ہے تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کچھ پر جو دل کو بھاتی ہیں ان کو تو تسلیم کرو، اور جو آپ کو دل کو نہیں بھاتی ہیں بلکہ بوجھ بنتی ہیں تو پھر ان کو آپ سرے سے انکار کرو۔ یہ ایک مغلوبیت کا تصور ہے۔ علامہ اقبال مرحوم نے ایک بات فرمائی، پتہ نہیں کہاں سے علامہ اقبال صاحب، چونکہ نومبر کا مہینہ ہے، بہرحال یا تو ان کا حق بنتا ہے کا، اور پھر اس کے شعر میں بھی ہے، خدائے لم یزل کا دست قدرت تو ہے، زباں تو ہے، خدائے لم یزل کا دست قدرت تو ہے، زباں تو ہے، یقین پیدا کر اے غافل کیونکہ مغلوب گماں تو ہے۔ اس وقت مسلمان حکمران ہوں یا عام پبلک ہو یا دانشور ہو، مجموعی طور پر وہ مغلوبیت اس میں اثر میں آ چکے ہیں، اور اس حد تک آ چکے ہیں کہ اب بین الاقوامی دنیا میں جو طبقات، تو آپ نے ایک عرب خاتون کی بات کی، مجموعی لحاظ سے وہاں کا جو ماحول ہے اسلام کو وہ تنقیدی نگاہ سے دیکھنے کے زیادہ وہ روادار ہیں۔ لیکن اب چونکہ خود ہمارے ملک کے اندر جو طبقات ہیں انہوں نے اسلام پر کھلے عام تنقید کرنا شروع کی ہے، اور اس میں تنقید میں کہ جی فلاں مولوی صاحب جو ہیں، فلاں عالم صاحب جو ہیں، فلاں خطیب صاحب جو ہیں وہ سیاست کی بات کرتے ہیں۔ وہی آپ اسلام تو ہے ہی سیاست، اور پھر ان دنوں جو ایشو سب سے زیادہ یعنی ٹاپ پہ ہے، ٹھیک ہے نہیں، وہ ہے ختم نبوت کا۔ ختم نبوت کا تذکرہ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاست کے پس منظر میں کیا ہے۔
تو لہذا یعنی اسلام کے یعنی سیاسی اسلام یا پولیٹیکل اسلام یہ کہہ کے آپ تاثر دینے کی بات کرتے ہیں یا اسلامی تعلیمات کے درمیان تفریق پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ کمزور مطالعہ، کمزور ذہنیت یا مغلوبیت کی نشانی ہے۔ تو لہٰذا اسلام تو یہ ہے کہ یا الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، تصور جو اس کے غلبے کا ہے۔ اب رہی بات یہ کہ موجودہ زمانے میں ملک میں یا کہیں پہ بھی اسلام کا غلبہ حاصل نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تعلیمات بھی اس کی کمزور ہو گئی، نہیں، وہ تو قیامت تک رہیں گی۔ اس کی گارنٹی اچھا ہوا کہ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ اگر یہ گارنٹی اگر پاکستان کو یا ترکی یا ایران کو یا اس قسم کسی اور ملک کو دیتا تھا تو اس وقت وہ امریکہ کے مرہون میں اس پہ چلا جاتا ہے، یا پھر کسی مذہبی جماعت کو بھی نہیں دیا، خدا نخواستہ ان کے ساتھ ان کی بین ہونے کے ساتھ اسلامی ہمیشہ کے لیے بین ہو جاتا ہے۔ مذہبی جماعتیں بین ہو سکتی ہیں، مذہبی فرد بین ہو سکتا ہے، لیکن اسلام کو کوئی بین کر ہی نہیں سکتا۔